چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سورت کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ وحی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں یا سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے. ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے، یعنی اپنے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. کیا ام القرآن، ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں، اور ماں سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اصل، بنیاد. ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیات. اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، شفا بھی حاصل ہوتی. اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے. سورۃ الفاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے، اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار اتری. باقی صورتیں تو کس طرح ہوتی ہیں کہ کوئی حصہ ایک دفعہ اترا، پھر کچھ بعد میں اترا، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن یہ پوری 7 آیات اکٹھی اتری. قرآن پاک کا جب آغاز کیا جائے تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے. قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل آیت نمبر 98، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. تو قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے. کیوں؟ شیطان انسان کے دل میں ویسے بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کی کوششیں اس وقت اور تیز ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے رستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کھول لے. کیونکہ اب وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ اگر یہ شخص قرآن سے جڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر قرآن اس کو سمجھ آ گیا، اس کے دل میں اتر گیا، تو پھر یہ میرے بس میں نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمانا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے بن جائیں گے، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا.
تو وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر بھی بھٹکے یا قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے بھی ادھر ادھر ہو جائے. یعنی وہ یہاں بھی جیسے نماز میں سب زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے، اور یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، اور کیا پتا اس کا معنی یہ نہ ہو کچھ اور ہو، اور اس طرح کی باتیں جو انسان کو اس سے پیچھے کر دیں، ہٹا دیں. اس لیے بہتر ہے کہ جب انسان قرآن کھولے پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ کے ساتھ ابتدا کرے. لہذا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام، کوئی اہم کام، کوئی قابل ذکر کام، تو عموماً وہ کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کس کس کا بھروسہ لیتا ہے؟ کبھی اپنی طاقت، میں کر سکتی ہوں، کبھی اپنی ذہنی طاقت، کبھی قابلیت، کبھی صحت، کبھی اپنی عقل اور علم اور سمجھداری، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے، میں کرنے والا ہوں، میں کر سکتا ہوں. یا پھر اپنے سے باہر کچھ اور چیزوں کا بھروسہ لیتا ہے، بچے کام آئیں گے، یا یہ میرا مال کام آئے گا، یا فلاں میرے دوست میرا ساتھ دیں گے، یا فلاں انسان میری مدد کرے گا. ایسے ہی ہوتا نا، کوئی اہم کام آپ کرنے لگے تو کیا خیال آتا ہے میرے پاس پیسے، میں کر سکتا ہوں، ہے مجھے اتنی سمجھ، میں خود یہ سیکھ سکتا ہوں. تو یہ بالکل ایک قدرتی سی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی اہم کام، مثلاً آپ اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں اہم کام کیا ہوا ہے؟ قرآن کا آغاز آپ کر رہے ہیں آج، یا اس کورس کا آغاز کیا آپ نے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، یا میری ہمت توفیق بھی ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، سب ہے، اور میں کر سکتی ہوں. قدرتی تو شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور عام رجحان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں آتا ہے مجھے، میں کر سکتا ہوں. کبھی اپنے علم پہ بھروسہ، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ، کبھی کسی بھی خارجی امر پہ بھروسہ، کبھی اسباب پہ بھروسہ. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اسباب کو استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں. تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ میرے میں طاقت نہیں، تیرے بھروسے پہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کرائے گا، کیونکہ ہر چیز پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے. میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں گی کہ میں یہ کر سکوں، پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں یا آ سکوں یا اس پر عمل کر سکوں. تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وہ ایک عام شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ مومن اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا. یہ ایک اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی عاجزی اختیار کرتا ہے، ہر کمال اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، اور اپنی صرف کوشش. تو سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کس طرح شروع کرے؟ اللہ کے بھروسے پر شروع کرے. تو ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم کیا کریں؟ اپنے کاموں کو کس سے شروع کریں؟ بسم اللہ سے. جیسے وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت. تو جتنے بھی اہم کام ہیں تو ان کے شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اہم ترین کاموں میں سے اہم قرآن پڑھنا. اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. حمد نعمتوں کے اعتراف کے لیے ہوتا ہے،
یا حمد کا معنی ہے نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب نے ہی مجھے دی ہے، یہ اسی کی طرف سے مجھے ملی. بندہ مومن ہر خیر اور ہر بھلائی کے ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی. تو یہ کلمہ جب وہ بولتا ہے تو یہ خالق کو خوش کرتا ہے، مالک کو خوش کرتا ہے. اسی لیے جب ایک دفعہ انسان دل سے، ایک تو نا زبانی تکرار ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ دل سے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے جس سے وہ راحت اور سکون پاتا ہے یا خوشی ملتی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ نیند جیسی نعمت ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. کہ جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو صحیح مسلم میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کلمہ ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا ہے ہمارے پاس، کھا لیا بس ٹھیک ہے. تو پھر حق تو نہیں ادا کیا نا، شکر تو نہیں ادا کیا. ہمارے پیسے تھے، ہم بنا کے لائے تھے اور ہم نے کھا لیا بس. نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو پھر دینے والے کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے. ترمذی کی روایت ہے الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے. یعنی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ مختصر ترین ہے، لیکن حمد کے اور بھی کئی طریقے اور انداز ہیں جو مختلف مقامات پر ان کا اظہار کیا گیا. مثلا بندہ مومن صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے. پھر اسی طرح نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور آگے بھی طویل روایت ہے یہ. تو اس وقت بھی کھڑے ہو کر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی اس کی زندگی میں خاص نعمت آتی ہے تو وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ جیسے پہلے میں نے لفظی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک تھرل دل میں پیدا ہوتی ہے کسی نعمت کو دیکھ کر، تو اس کے بعد پھر بے ساختہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت ہی ویلیوبل یا قدر کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے وقت رکوع سے اٹھ کر یہ کہا تھا تو آپ نے پوچھا تھا سلام پھیرنے کے بعد کہ یہ کس نے یہ کلمہ ادا کیا، کیونکہ میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے لپکے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے. یعنی اتنی بڑی بات اس نے کہی، اور وہ کیا تھا؟ دراصل محبت کا اظہار تھا، اپنے جذبات کا اظہار تھا کہ یار اب تیرا شکر کیسے ادا کروں. کوئی اس کو نعمت یاد آئی ہوگی اللہ کی. تو الحمدللہ کہنا بہترین الفاظ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں پر رب العالمین کیوں کہا گیا؟ کہ یا رب تو مجھے بھی دیتا ہے اور تو پورے جہان کا پالنے والا ہے، سب کی نگہداشت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. تیرا کس طرح شکر ادا کیا جائے. الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں. وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جواباً ہم شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتیں روکتا نہیں، وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ احسان کریں وہ نہ مانے، پھر کریں وہ نہ مانے، تیسری دفعہ کریں وہ نہ مانے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بہت ہو گئی، کافی. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی مخلوق اس کی ایسی ہے جو صرف لے رہی ہے اور جواب میں اس کا کچھ بھی شکر ادا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں عام کیے ہوئے. تو یہ الرحمن اور الرحیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے،
بہت زیادہ رحمت فرمانے والا. مالک یوم الدین، مالک ہے جزا سزا کے دن کا. جزا سزا کے دن سے مراد کیا؟ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن. اور اس کا وہ مالک ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک، سارے ڈیسیژنز اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی، ہر چیز اس کی قدرت میں ہوگی، کمپلیٹلی وہ مالک. سورۃ المؤمن میں آتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، بغیر لباس کے اور بغیر کسی اوٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے حشر کے دن. اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی. یعنی بے پردہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے دنیا میں کیے. اس روز پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے، آج بادشاہ کون ہے. تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو بہت زبردست ہے. پھر فرمایا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. وہ دن بدلے کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، اور وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگتی. اور آپ نے یہ دنیا میں محسوس کیا ہوگا نا، بعض اوقات آپ کی زبان سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے تو فوراً ہی پکڑ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کام تو میں کل ضروری کر لوں گی، یہ کیا مشکل ہے، یہ چیز تو ایسے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے کہ تم سمجھتے یہ سب تمہارا کمال ہے. تو مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر وہ مالک ہے اس دن کا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف اس کے بن جانا چاہیے. اونلی یورس، کیونکہ مالک جو تو ہے، کوئی اور ہے نہیں نا کہ اس کے وفادار ہوں. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. اور عبادت میں کیا؟ عاجزی اور محبت، کہ محبت کے ساتھ تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، تجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور تیرے آگے سر رکھے ہوئے ہیں. عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ سجدہ، جس میں انسان واقعی عاجزی کا فزیکلی ثبوت دیتا ہے. سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی ہے بندے کی، اور انسان اپنا ناک اور اپنا ماتھا، جو دونوں انسان کی عزت کی علامت، یہ زمین پہ ٹیک دیتا ہے اپنے رب کے حضور. اور یہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے، یہ ناک صرف اسی کے آگے زمین پہ لگنا چاہیے. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. دنیا میں جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی تیری ہی مدد چاہیے ہمیں، تیری بھروسے پہ ہم چل رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تیری عبادت کے لیے ہمیں تیرا ہی بتایا ہوا راستہ چاہیے. دیکھیں نا، جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے مرضی بھی تو اسی کی دیکھنی ہے نا. اب عبادت کے نام پہ ہم خود سے کام تھوڑی ایجاد کر سکتے ہیں کہ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور کام اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں اور اس کو ہم عبادت کا نام دے دیں. خود ساختہ چیزیں دین میں ایجاد کر لیں، دین کے نام پہ، اللہ کے نام پر من مانے کام شروع کر دیں. وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا، اور انتہائی محبت کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں. تو اس کے لیے ہمیں پھر سیدھا راستہ چاہیے تاکہ ہم اس کو راضی کر سکیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی ایسا راستہ کہ جو ہمیں تجھ سے ملا دے. وہ راستہ ہم پر کھول بھی دے، پھر چلنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ بعضوں کا پتہ تو چل جاتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، ہم ہی کم ہمت ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. چلا بھی، اور پھر آخر دم تک چلا کہ منزل تک پہنچے. کیونکہ جیسے کہ وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں آڑے خط کھینچے. پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور یہ آڑے ترچھے خط پگڈنڈیاں ہیں، اور ان میں سے ہر پگڈنڈی پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. کہیں نفس اپنائی،
کہیں کوئی انسان ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، اور انسان قدم قدم پہ بھول جاتا ہے کیونکہ یہ سب سامنے نظر آتے ہیں نا، اور اللہ کا راستہ ہمیں دھندلا جاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر روز کی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہی مانگتے ہیں کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر نہ اس طرح سے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہی مانگتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی ریپیٹیشن کیوں سورۃ الفاتحہ کی؟ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں کس کے بغیر؟ سورۃ الفاتحہ کے بغیر. یعنی جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، نماز تو پڑھی یہ سورت نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. ابو ہریرہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، فارسی کے بیٹے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو، اور مراد یہاں نماز سے سورۃ الفاتحہ ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. جو کچھ وہ سوال کرے، یعنی بندے کے لیے کیا ہے؟ جو وہ مانگے. میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. لیکن اگر ہم سوچتے ہی نہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے؟ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. تو مانگتے ہوئے پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ واقعی مانگنے والے کی، صرف پڑھنے والے کی نہیں. تو نماز ہو یا نماز کے علاوہ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھی نہیں جاتی، اس کے آدھے حصے میں اللہ تعالی کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے، اور دوسرے حصے میں اس سے کچھ مانگا جاتا ہے. تو جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے جس میں انتہائی اہم دعا مانگی گئی ہے. اور زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے؟ سیدھے رستے کی رہنمائی کی دعا. اب ہم ہر روز مانگتے ہیں اللہ دکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھو، اس کو ہم کھولتے نہیں. ساری دنیا کے علوم پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھنا چاہتے. کیسے رستہ پتا چلے؟ اگر آپ کو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو نقشہ لیتے ہیں یا نہیں؟ یا ایسے چل پڑتے ہیں ہائی وے پہ کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے، میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا، میں گاڑی چلا سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں. ایسے تھوڑی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میپ لے کے ڈائریکشن لیتے ہیں کہیں نکلنے سے پہلے، یا ایسے اندازے سے چل پڑتے ہیں. وہ جہاں گاڑیاں جا رہی ہوں پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاؤں گی. ایسے تھوڑی جاتے ہیں. معلوم نہیں کون کدھر جا رہا ہے. مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں میری ضرورت ہے، تو مجھے کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. اگر کبھی بھی آپ کسی اور گاڑی کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچنے لگے تو کیا ہوگا؟ کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے. تو اس طرح آپ صرف معاشرے کو، لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کے چلنے کو دیکھ کر کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور جدھر لوگ جا رہے ہیں، ریلا جا رہا ہے عوام الناس کا، تم بھی وہی کرتے رہو. نہ اپنی عقل سے سوچو اور نہ اچھے برے کی تمیز جانو، اور کہو کہ ہم تو جنت میں پہنچنے کے کام کر رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ. تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. اگر آپ واقعی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ابدی خوشیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ رستہ دیکھیں، اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ہدی للمتقین اور ہدی للناس. نمبر 2، صرف دیکھ کر پھر اس کو بند نہ کر دیں، چلے اور پھر چلتے چلتے رک نہ جائیں بلکہ مرتے دم تک چلیں. یہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم. اب اس صراط کی مزید وضاحت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تو نے نوازا، ہدایت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، اپنی رضا سے نوازا، اور جن کو تو نے اس منزل تک پہنچا دیا. مجھے بھی ویسا ہی بنا دے. جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے مجھے بھی تو ویسا ہی بنا دے. اللہ مجھے اپنی محبت دے، اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. محبت کرنے کا بھی ایک معیار ہے، ہر ایک سے نہیں محبت کی جا سکتی. مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اور وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے کاموں کی محبت دے، ان کاموں سے محبت دے، ان کاموں میں میرا دل لگا دے جو مجھے تیری محبت دے دے، جس چیز سے مجھے تیری محبت مل جائے. تو صراط الذین انعمت علیہم کن کا راستہ ہے؟ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے. اللہ اپنے پیاروں میں شامل کر لے. ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی، کیا مانگا انہوں نے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر ہیں، ان سب کی سب سے بڑی تڑپ یہی ہوتی تھی کہ یا رب اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے. الحقنی بالصالحین، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو ہمیں اپنے لیے بھی روز کیا مانگنا ہے؟ اللہ جن بندوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر، ہمارا نام بھی اسی رجسٹر میں لکھ دے، ہمیں بھی ان جیسے ہی کام کرنے کی توفیق دے. صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں جیسا بنا دے. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. سورۃ النساء کی آیت 69 میں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بننا جن پر تیرا غضب ہو، جن سے تو ناراض ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے مجھے. مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں. مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں. اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں. بھٹکنے والوں کی 2 قسمیں. ہمیں سیدھا راستہ چاہیے نا، مغضوب علیہم اور ضالین کا نہیں چاہیے. راستہ گم نہیں کرنا ہم نے. تو کون ہے جو راستہ گم کیے ہوئے؟ نمبر 1 جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے، کہ ان کو پتا تھا پھر غلط کام کیے. اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے اس پہ غضب بھڑکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ جب غلطی کرتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے، اگنور کر دیتے، پتا نہیں اس کو. لیکن جب پتا ہو اور جان بوجھ کے کرے، غصہ آتا ہے کبھی؟ آپ آتا ہے غصہ؟ اللہ کا غصہ بھی ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو پتا چل جانے کے بعد غلط کام کرتے ہیں. اور اس میں مثلاً قرآن پاک میں ایک مثال ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا ہی نہیں وہ کچھ جو دعوے ہو رہے ہیں. انتہائی اللہ کا غضب بھڑکانے والی بات. یعنی بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، حالانکہ کوئی نہیں کیا ہوتا. تو لم تقولون ما لا تفعلون، جو کیا نہیں وہ کہہ کیوں رہے ہو کہ کیا. تو ایسے تمام کام جن میں غلط بیانی ہو یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کا کوئی ارادہ نہیں کرنے کا، یعنی نمبر 1 کیا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے. نمبر 2 ارادہ ہی کوئی نہیں کرنے کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. تو لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرنا نہیں وہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کریں گے جب اندر نیت ہی کوئی نہیں. بعض اوقات کوئی ہم سے کچھ
مانگتا ہے یا کوئی بات پوچھنے کا، وہ کہتے ہم کریں گے کرنا چاہنا، اندر نیت ہے ہی نہیں کرنے کی، اور صرف جھوٹے دوسرے کو بہلا رہے ہیں. تو یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہوتی ہے. پچھلی قوموں میں سے جتنی بھی قومیں برباد ہوئی، سب سے پہلے کس کے اوپر تباہی آئی؟ قوم نوح، پھر ہود، صالح، ان پیغمبروں کی جو قومیں تھی، عاد و سمود وغیرہ، ان پہ اللہ ناراض ہوا نا، تباہ ہوئی نا یہ قومیں، یا نہیں؟ پھر کرتے کرتے آگے بنی اسرائیل پہ اللہ کا غضب ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو تباہ کرتا جب تک کہ اس کے اوپر حجت تمام نہ کر دے، اس تک حق نہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے حق پہنچایا، پیغمبر بھیجے. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن پکارا، چپ کے بھی پکارا، بلند ہر طرح بتایا، اور پھر سن کے نہیں دیا تو پھر سب کو ڈبو دیا اللہ نے. اللہ کا غضب ٹوٹا. یہ اس طرح کی جو آفات ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے اللہ کا غضب بھی ہوتی کہ جب کسی کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کوڑا کرکٹ صاف کرو، اس کو، یہ جینے کے لائق نہیں. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہوتا ہے. یہ سمپل معنی ہے اس کا. ہم جب اس کی تفسیر کرتے ہیں کبھی کسی ایک قوم دو قوموں کے اوپر نام لگا دیتے یہ مغضوب ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ کام ہم بھی وہی کر رہے تھے جو انہوں نے کیے. جیسے آپ نے فرمایا تم ہر اس قوم میں گھسو گے جہاں بنی اسرائیل یا پہلی قوم میں گھسی. تو سب غلط کام کر کے پھر ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہے. آج آپ دیکھیں مجموعی طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے. کبھی سوچا کیوں ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے؟ وہ فلاں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، فلاں نے سازش کی، فلاں نے، سب یہی بول رہے ہوتے ہیں. کبھی نہیں سوچتے ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا؟ آخر ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے؟ ہمیں اس طرح بھی سوچنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہے. اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم دعوے بڑے بڑے کہتے ہیں. یہود بھی تو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے لاڈلے ہیں اور آپ کے بہت پیارے ہیں اور ہم آپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا تو پھر پیروی بھی نہیں کریں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت چاہیے تو کیا کرو؟ پھر وہ کرو جو پیغمبر نے کیا، جو اس کے محبوب نے کیا. تو مغضوب علیہم صرف کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں، یہ ہر اس بندے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کرے، باتیں کرے یا کام کرے. اور ان میں نمبر 1 جو نہ کیا ہو وہ کہے کہ میں نے کیا، اور جو نہ کرنا ہو وہ کہے کہ میں کروں گا. ولضالین، دال ضاد لام لام، رستہ گم کرنا لا علمی کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں، ڈائریکشن لیے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے، کوئی نہ سیکھا نہ جانا نہ بوجھا اور چل پڑے. تو ایسے لوگ جو لا علمی سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دالین ہیں. یا اللہ ہمیں دالین میں شامل نہ کرنا، بھٹکنے والوں میں شامل نہ کرنا، جنہوں نے اپنا رستہ گم کر دیا، جنہوں نے رستہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، بے شمار، ان گنت. کیا کرتے ہیں؟ وہ رستہ جاننے کے لیے اس کو کھولتے نہیں، ہے نا، انجانے میں بھٹک رہے ہیں. کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہی کوئی نہیں. تو یا اللہ ہمیں نہیں ان میں شامل کرنا. تو ہمیں کس میں پھر شامل کرنا؟ انعام یافتہ لوگوں میں. تو انعام، سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ ہدایت کا انعام، کہ اللہ کسی پر دین اسلام کی نعمت کھول دے. اتممت علیکم نعمتی، اسلام کو نعمت کہا گیا. تو جو اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو رستہ مل گیا، اچھا یہ رستہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا دین کا علم حاصل کیا، چلتا رہا. کیونکہ ساری زندگی سیکھتا بندہ، چلتا رہتا ہے جب تک موت نہیں آ جاتی. یہ سفر جاری رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے انسان. اور پھر آخر اپنے رب سے جا ملا نفس مطمئنہ بن کے. یہ ہے وہ رستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. اور اب ہمیں اپنے لیے کیا سبق لینا ہے کہ جو پڑھا ہے یا جو جانتے ہیں اس پر حتی الوسع عمل کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے نہیں ہم تو جانتے نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیا چھوٹ جائیں گے؟ دوسری کیٹیگری میں آگے رہیں گے. اور وہ کون سی ہے؟
جو انجان ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو جو پڑھ رہے ہو عمل کرو، تو کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں. ایسے کہتے ہیں، ہم انجان بن جاتے ہیں. تو یہ ضالین کون ہے؟ انجان. ہر روز نماز میں تو ہم یہ کہتے ہیں، یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنے پسند کے بندوں میں داخل کر، غضب والوں میں نہیں، بھٹکنے والوں میں نہیں. اور پھر ہم یا تو جان کے کچھ عمل نہیں کرتے یا پھر جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ان دونوں سے نکل کر کرنے کا کام کیا ہے؟ انعمت علیہم میں شامل ہونا، دین اسلام کی نعمت کو واقعی نعمت سمجھنا، قبول کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور اسی کے اوپر آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب امام وللضالین کہے، جیسے مسجد میں خاص طور پر، تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، موافق ہو گیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح عطا بن ابی رواح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے اصل میں؟ دعا. اللہم استجب، اللہ دعا قبول کر لے. یعنی دعا کر کے ہم پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا رب. آمین کہنے کا مطلب کیا؟ یا رب جو ہم نے مانگا ہے تو اس کو قبول کر دے، پورا کر دے، ایسا ہی ہو جائے. اچھا یہ یاد رکھیے کہ لفظ آمین نہیں ہے، میم کی شد کے ساتھ نہیں ہے. کیا ہے؟ آمین. آمین ہے. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ سورت مکمل ہوئی. اور ایسا ہے کہ اب آپ اس سورت الفاتحہ کو انشاءاللہ تعالی ریپیٹ کریں گے تلاوت کے ساتھ. تو اب آپ تلاوت سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کیا سمجھ میں آیا؟ گھر جا کے کیا شیئر کریں گے اس میں سے؟ کون سی بات آپ کے دل کو لگی؟ سورت تو کئی دفعہ پڑھی ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن آج کے سننے کے بعد کون سی بات آپ کو نئی لگی یا پھر آپ نے دل پہ لی؟ انہوں نے بہت اچھا سوچا کہ میں آج اس بات پر غور کروں گی کہ کون سی ایسی باتیں جو مجھے پتا ہے اور میں ان پر عمل کی کوشش نہیں کرتی. اگر آپ سب بھی اسی ایکٹیویٹی کو لے لیں اور پھر کل آ کر گروپ میں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ کون کون سی چیزیں آپ نے ایسی نکالی کہ جو آپ کو پتا ہے اور پھر بار بار غلطی کر جاتے ہیں. مثلاً میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیتی. چھوٹی سی سنت ہے لیکن مجھے اس سنت پر عمل کرنے میں اتنی مشکل پیش آئی اور میں اتنی دفعہ اس پہ بھولی اور بھٹکی ہوں کہ بتا نہیں سکتی کہ واش روم جاتے ہوئے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے اور باہر نکلتے وقت. معمولی سی بات ہے دیکھنے میں، لیکن ایک سنت تو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا اور پھر ہمیں سکھایا تو کیوں نہ کریں؟ آخر اس میں کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے. جانا تو ہے میں نے، نکلنا بھی ہے، کیوں نہ میں سنت کے مطابق جاؤں اور آؤں. ایک جب رکھ بیٹھتی تھی پاؤں، پھر کہتے اوہ دیکھا نا سویرے سویرے غلطی کر بیٹھی ہوں، میرے دن کا آغاز سنت کی مخالفت سے ہو رہا ہے. یہ میں اپنے آپ کو اس طرح کوستی تھی. میں نے واش روم میں لکھ کے لگایا ہے، یعنی بایاں پہلے اندر کرنا ہے اور پھر نکلتے وقت دایاں باہر نکالنا ہے پہلے. یعنی کر کر کے کہ یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ ہمیں پتہ چل گیا اور پھر ہم پاس ہو گئے. یہ تو امتحان ہے، روز ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. یہ بالکل ایسی ہے جیسے جوتا اتارے تو پہلے لیفٹ اتارے، جب پہنے تو پہلے رائٹ پہنے، وہی سیکوینس ہے. الحمدللہ اس سنت پہ مجھے مشکل کبھی نہیں ہوئی کہ جوتا اتارنے پہننے میں، یہ اٹ واز ویری ایزی. لیکن معلوم نہیں کیا، مجھے لگتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا نا تو وہ رائٹ اوے بھلواتا ہے. تو اینی ہاؤ
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زندگی میں جن کے اوپر ہمیں عرصہ لگتا ہے کرتے کرتے، اور پھر بھولتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. تو ہمیں ایسی چیزیں، دیکھیے یہ سبق پھر یاد دلاؤں گی، روز اپنا حساب خود کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.